اوکے، پہلے پارٹ میں ہم نے پڑھا کہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے ڈفرینٹ کائنڈس کیا ہیں یا ٹائپس کیا ہے۔ اس پارٹ میں ہمیں پڑھیں گے کہ ڈیموکریسی کتنے ٹائپس کی ڈیموکریسی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ایک تو ہم نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے اوپر بات کی، اور اس کے بعد ہمیں آتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 لیولز ہوتے ہیں یا 3 کیٹیگریز ہوتی ہے۔ اس میں سوشل ڈیموکریسی، اکنامک ڈیموکریسی اینڈ پولیٹیکل ڈیموکریسی۔ سوشل ڈیموکریسی، چونکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ فارم آف گورنمنٹ ہے اور یہ کوئی ریولوشن کے ذریعے سے نہیں آتی، یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے۔ چونکہ یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے اور یہ سوسائٹی سے نکلتی ہے۔ سوسائٹی اگر ڈیموکریٹک ہوگی، سوسائٹی کے ٹرینڈز اگر ڈیموکریٹک ہوں گے تو آگے جا کر پولیٹیکل ڈیموکریسی جو ہے وہ سکسیسفل ہو جاتی ہے۔ لیکن سوسائٹی کے اندر اگر پولرائزیشن ہو، سوسائٹی کو اگر لینگویج یا سیکٹ یا ریلیجن کی بنیاد پر انٹالرنس سکھائی جائے تو وہاں پہ ڈیموکریٹک پرنسپلز جو ہے یا ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز جو ہے وہ نہیں پلتے۔ یعنی سوسائٹی کے اندر جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹالرنس، جس کو ہم کہتے ہیں رواداری، برداشت، ایک دوسرے کو برداشت۔ بیکاز ہر سوسائٹی کے اندر، ہر معاشرے کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف لینگویج کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف سیکٹس کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف اکنامک سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں۔ مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مائنورٹیز ہوتے ہیں۔ تو مختلف سوسائٹیز کے لوگ اکٹھے ہو کر یا مختلف رنگ و نسل کے لوگ مل کر جو ہے وہ ایک سوسائٹی بناتے ہیں۔ ان سب کو اس سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹ کرنا، اور ان سب کو چاہے وہ مختلف ریلیجن کے ہیں ان کو اپنا ریلیجن فالو کرنے دینا، اپنے ریلیجن کی تبلیغ کرنا وداؤٹ ڈیمیجنگ دا ریلیجن آف ادرس، وداؤٹ ٹچنگ دا ریلیجن آف ادرس۔ یا پھر دولت کی بنیاد پر سوسائٹی کے اندر تقسیم نہ ہو، یعنی دولت کی اتنی شو آف جو ہے وہ نہ ہو کہ سوسائٹی کے اندر رسپیکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا کرائیٹیریا دولت بن جائے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ ہے، بہت اوپنلی ہم لوگ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سورس آف انکم کیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دولت ہے کسی کے پاس، چاہے وہ دولت ہمارے رائٹ کو وائلیٹ کر کے کیوں نہ حاصل کی گئی ہو، لیکن ہم اپنے ایک کریکٹر والے رشتہ دار کو اون نہیں کرتے، لیکن ہم ان لوگوں کو اپنا رشتہ دار بنانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں جو پبلک منی کو یا انلیگل ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے دولت بناتے ہیں۔ تو وہ سوسائٹیز جہاں پہ عزت کا کرائیٹیریا یا رسپیکٹ کا کرائیٹیریا جو ہے وہ دولت ہو جائے تو وہاں پر ڈیموکریسی جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد یعنی سوسائٹی کے لیول پہ آرٹ آف ڈسکشن، مختلف ایشوز کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مختلف ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ سوشل ایشوز ہو، چاہے وہ ہمارے ریلیجن کے حوالے سے ایشوز ہو، اس کو ہم بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اگر سوسائٹی پولرائزڈ ہو اور اگر سوسائٹی تنگ نظر ہو تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دوسرے کے اوپر امپوز کرتا ہے۔ یعنی ہم جب ڈسکشن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے بندے کو کنونس کر کے اٹھنا ہے، یعنی اس کو اپنے آپ سے متاثر کر کے اٹھنا ہے، اور اگر کسی طرح سے
ہم یہ کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہم فرقوں کا، مذہب کا اور ان چیزوں کا سہارا لے کر اگلے بندے کو ان پیٹریوٹک اور کافر اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ خطابات سے نواز کر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں سے ہم اپنے اختلافات یعنی کانفلکٹ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کانفلکٹ میں پھر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور وہ کانفلکٹ جو ہے وہ چونکہ ہم کانفلکٹ تو کریٹ کر لیتے ہیں لیکن کانفلکٹ ریزولوشن کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، اس لیے کہ ہماری سوسائٹی جب ڈیموکریٹک نہیں ہوتی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے اور دلائل کے اوپر بات نہیں کرتے تو ایسی صورت میں سوسائٹی کے اندر نفرتیں ہی جنم لیتی ہے، اور نفرتوں میں کبھی ڈیموکریسی جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتی۔ سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہے اکنامک ڈیموکریسی۔ اکنامک ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ آپ کام کرنے کی آزادی آپ کو ہونا چاہیے۔ بنیادی چیز جب ہم کہتے ہیں کہ یورپین کنٹریز اور لوگ جو ہے وہ زیادہ تر یورپین کنٹریز جو ہے وہ جاتے ہیں کمانے کے لیے، اور وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ چاہے وہ ڈش واشنگ کر لے، چاہے وہ ہاؤس ہولڈنگ کر لے، یا چاہے وہ ریسٹورانٹس میں کام کرے، چاہے وہ سیلز مین کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ محنت کی رسپیکٹ ہے اور محنت کو پے کیا جاتا ہے۔ ہمارے جیسی سوسائٹیز میں جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ دولت کی تقسیم ایک تو غیر منصفانہ ہوتی ہے، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہیں، اپرچونٹیز جو ہے وہ چند لوگوں کو ملتی ہے، پبلک کو ایز اے ہول اپرچونٹیز جو ہے وہ ترقی کے نہیں ملتے، اکنامک سچویشن جو ہے وہ ہماری پور ہوتی ہے، جہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آتی، جہاں پہ لوگوں کو جابز نہیں ملتے، جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے، جہاں پہ میرٹ کو کل کیا جاتا ہے، وہاں پہ بعض لوگ سارا دن محنت کر کے تعلیم یافتہ ہو کے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کے ایک گھر جو ہے وہ ساری زندگی میں نہیں بنا سکتے، اور کسی کو جو ہے وہ اتنا زیادہ مل جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہے اس کے آنے والی نسلیں بھی اس پر مزے کرتے رہتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، نیشنل ویلتھ۔ اور یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف نیشنل ویلتھ جتنا آگے ہم بڑھ رہے ہیں اتنا ہی یہ ان ایکویلٹی جو ہے، یہ گیپ پور اور رچ کے درمیان زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ کے درمیان جو ہے یہ گیپ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے یہ اب اسٹیٹ کے لیول پہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہمیں دیکھتے تھے نا کہ جی بزنس مین کلاس ہے تو بزنس کلاس جو ہے وہ ان کی ارننگ زیادہ ہوتی تھی، ان کی لائف سٹائل ڈیفرنٹ۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سرونٹس جو ہوتے ہیں یا گورنمنٹ لیول پہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پہ سروس کرنے والے جو ہے وہ الگ الگ تنخواہی جو ہے وہ لے رہے، الگ الگ سیلریز جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ پلاٹزم کا جو کنسیپٹ ہمارے یہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے، اسی طرح سے جو ڈفرینٹ الاؤنسز جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں یعنی اب اسٹیٹ لیول پہ جو ہے وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو رہی ہے، اور باقاعدہ وہاں سے ہو رہی ہے جن کو ہم اپنا ریپرزینٹیٹیو بنا کر بیچ چکے ہیں۔ تو اسی لیے ہم انکانشیسلی ہماری جو ایکسیپٹنس ہے وہ اس چیز کو مل رہی ہے۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہم اپنے ریپرزینٹیٹیوز کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ریپرزینٹیٹیوز، اس لیے ان چیزوں کی طرف دھیان دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اکنامک ڈیولپمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جو بندہ جس طریقے سے اپنے لیے یعنی ایک ڈیسنٹ طریقے سے اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے، ایک ڈیسنٹ اس کو انکم جو ہے وہ ملنی چاہیے، اور ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے نیشنل ویلتھ کا نہیں ہونا چاہیے، بیکاز
کوئی بھی اگر ہم چاہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں یا چاہے سوسائٹی کے اندر بات کریں، لیکن ہم اکنامک اسٹیبلٹی یا اکنامک انڈیپینڈنس یا اکنامک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ اگر اکنامک سیٹسفیکشن ہو تو اس میں سوسائٹی کے اندر بھی ٹالرنس آ جاتی ہے، وہ سوسائٹی بھی خوشحال ہوتی ہے، اور اگر اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جتنی بھی سوسائٹی کے اندر کلیشز ہمارے آ رہے ہیں یا جتنی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو اس کا بنیادی وجہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن مین ریزنز میں سے ایک ریزن جو ہے وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، نان اویلیبلٹی آف اپرچونیٹیز ہے، میرٹ کا کل ہونا ہے، اور قابل اور نااہل لوگوں کو پیچھے کی طرف دھکیلنا، اور نااہل اور جو میرٹ پہ پورا نہیں اترتے ان لوگوں کو کی پوسٹس پر لے کر آنا۔ بیکاز یہ ایک پرابلم جو ہماری سوسائٹی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل لیول پہ ہماری ڈیموکریسی نہیں ہے، فلیٹرنگ، ہپوکریسی، نیپوٹزم، فیورٹزم، یہ سارے جو کرپشن کے قسمیں ہیں یہ ہمارے یہاں پر پریکٹس ہوتی ہے۔ کرپشن جو ہے وہ صرف پیسے کے فارم میں نہیں ہوتی، ہاٹ منی کے فارم میں نہیں ہوتی، کرپشن جو ہے وہ ہوتی ہے فیورٹزم کی صورت میں، میرٹ کل کرنے کی صورت میں، نیپوٹزم کی صورت میں۔ قابل لوگ جب نہیں آتے سامنے، جن کی قابلیت سے فائدہ اٹھا کر بہترین پالیسیز بنائی جاتی ہے، اداروں کو ترقی ملتی ہے، ان کو ہم پیچھے کی طرف رکھتے ہیں، اور جو نااہل لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں سب اوکے کی رپورٹ دیتے ہیں، اور جو یس مین ہوتے ہیں، ان کو ہم آگے کر لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اکنامک ڈپریشن جو ہے وہ لازماً ہوتی ہے، اور اکنامک ڈپریشن جو ہے وہ سوسائٹی کو بھی ڈیمیج کرتی ہے، اور وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ریزن بھی بنتی ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک مین ریزن ہے۔ جب ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈیموکریسی، سوسائٹی کے لیول پر ڈیموکریسی ہونی چاہیے، بحث مباحثے کا ایک کلچر ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک ڈیموکریسی ہونی چاہیے، لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل ڈیموکریسی۔ پولیٹیکل ڈیموکریسی کین بی سکسیزفل اونلی وین دیر از سوشل ڈیموکریسی اینڈ اکنامک ڈیموکریسی۔ ایک بندے کو جب روٹی کپڑا مکان نہیں ملتا، اور ظاہر ہے یہ تو پرانا نعرہ ہو گیا ہے روٹی کپڑے مکان، اب تو انسان کی جو ضرورتیں ہیں، جو پہلے آسائشیں تھی وہ اب ضرورت بن گئی ہے۔ گڈ ایجوکیشن، گڈ ہیلتھ فیسلٹیز، انٹرٹینمنٹ، جو فرصت کے لمحات ہوتے ہیں اس کو یوز کرنا، یہ ساری جو ہے یہ تفریح کے مواقع، ٹورزم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ساری جو ہے یہ اب ایڈ ہو گئے ہیں لوگوں کی ضروریات میں۔ اسی طرح سے اویلیبلٹی آف یوٹیلیٹی سروسز، ہمارے یہاں ہر کچھ گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد لائف جو ہے وہ رک جاتی ہے بیکاز آف دا انرجی کرائسس۔ تو ایسی صورت میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ مشکل سے آتی ہے۔ پھر جہاں پر ہر 3 سال کے بعد 2 سال کے بعد جو ہے وہ ہم اتنے بے صبرے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نہیں انتظار کر سکتے ٹینور ختم ہونے کا، اس لیے ہم بار بار کچھ سال 2 سال کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ڈیموکریسی سکسیزفل نہیں ہو سکتی۔ وہ کنٹریز جہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے،
وہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی بھی آتی ہے اور وہاں پہ سوسائٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے. جہاں پر سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس میں ٹالرنس اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تو وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. تو یہ تینوں ٹائپ آف ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کو ریلیٹڈ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے تو ہماری پولیٹیکل ڈیموکریسی ہونی چاہیے. ناممکن ہے اس چیز، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک کہ سوسائٹی کے اوپر کام نہ ہو. پھر اگر سوسائٹی بہت بھی ڈیموکریٹک سائڈ پہ چلی جائے لیکن اگر اکنامک ڈیموکریسی نہیں ہے، اگر ہم محنت کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں اور اگر ہمارے یہاں پر اب جب تک جو ہے وہ پیسہ رسپیکٹ کا کرائیٹیریا ہوگا تو ہمارے یہاں پہ کبھی بھی اکنامک ڈیموکریسی نہیں آ سکتی. اسی لیے کہ سارے لوگ جو ہے وہ ایک لیول کے نہیں ہوتے. سوسائٹی کی خوبصورتی یہی ہے اور سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ اسی طرح کرتی ہے کہ اس کے مختلف لیولز ہوتے ہیں اور وہ لیولز جو ہے وہ ہیومن بینگ ہی فلفل کرتے ہیں. تو انسان سوسائٹی کے اندر جس لیول کے اوپر بھی کام کرتا ہے اس کی رسپیکٹ، اس کے کام کو رسپیکٹ ہونی چاہیے جو کام بھی وہ کر رہا ہے. اسی طرح سے اس کی کام کو بھی رسپیکٹ ملنی چاہیے اور اس کو ایز این انڈیویجول رسپیکٹ ملنی چاہیے. اس کو بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ ملنی چاہیے. تو یہ چیز جو ہے یہ آگے جا کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لیڈ کرتے ہیں. ہم کبھی کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، فلاں وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ جب تک ان تینوں کے اوپر کام نہ ہو، سوشل ڈیموکریسی، اکنامک ڈیموکریسی اور پولیٹیکل ڈیموکریسی، تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آ سکتی. ہمارے یہی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یعنی ہمارے یہاں پر بہت تیزی سے برین ڈرین جو ہے وہ شروع ہے. تو اس کی جہاں پر بنیادی وجہ یہی ہے کہ ظاہر اب اپرچونیٹیز جو ہے وہ باہر زیادہ ملنے لگی ہے اور لوگ جو ہے وہ باہر جاتے ہیں بہتر ایجوکیشن کے لیے، بہتر ارننگ کے لیے، لیکن جس خطرناک طریقے سے برین ڈرین جو ہے وہ جاری ہے تو یہ اس لیے ان تینوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا، تب جا کر جو ہے وہ ڈیموکریسی کامیاب ہوگی. ہمیں محنت کو رسپیکٹ دینی چاہیے. جن کے انلیگل سورسز آف انکم ہے ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اور سوسائٹی کے اندر آرٹ آف ڈسکشن کو پروموٹ ہونا چاہیے. پہلے ٹائم میں دیکھتے تھے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ڈبیٹس اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ٹاپک کے فیور میں بولے گا اور دوسرا اس کے اگینسٹ بولے گا. لیکن اب سمپل طریقہ ہے جی ڈیکلمیشن کرے. تو ہمارے یہاں سے آہستہ آہستہ جو ہماری پولیٹیکل، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تینوں جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں اور ہماری جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کی بنائی ہوئی پالیسیز جو ہے وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہے. تو کچھ جو ہے وہ ہم جن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ پالیسیز آگے اس طرح بنا دیتے ہیں جس سے قوم جو ہے وہ مختلف فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، ان کے اندر سے یونٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ پیٹریوٹزم کا کنسیپٹ بھی ہمارا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. تو ان سب کے لیے کام کرنا جو ہے وہ ہر بندے کا فرض ہے. اس کے لیے سوسائٹی کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا، اس کے اوپر محنت کو رسپیکٹ دینی ہوگی، اس کے اوپر جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے اور جو دولت کی بہت زیادہ شو آف ہے
اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. اور یہ پروٹوکول کا جو کنسیپٹ ہے ہمارے یہاں پہ، اس پروٹوکول کے کنسیپٹ کو بھی تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اپنے ریپرزنٹیٹیو کو یہ امپریشن دینا ہوگا، یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ جو جتنے بھی پریویلیجز، پرکس اینڈ پریویلیجز وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہماری لائف کو آسان اور خوبصورت بنائیں. اس ورڈنگ کے ساتھ میں اس ٹاپک کو، جو ڈیموکریسی کے بارے میں ہم نے سوسائٹی کے حوالے سے یا ٹائپس یا کائنڈز ہم نے پڑھے، یہیں پہ میں کلوز کرتی ہوں کہ ڈیموکریسی از اے بیسٹ فارم آف گورنمنٹ، اور اس کے فروٹس کو اگر ہم نے لینا ہے تو ہمیں ان تینوں لیولز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. نیکسٹ انشاءاللہ جو ٹاپک ہمارا ہوگا وہ ہے وہ کون سے کنڈیشنز ہے جس کی موجودگی میں ڈیموکریسی سکسیزفل ہو سکتی ہے، یعنی ڈیموکریسی کو سکسیزفل بنانے کے لیے پری ریکوزٹس کیا ہونے چاہیے. یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.